بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 104۔ تمام حمد و اللہ کے لیے ہے کہ جس نے شریعت اسلام کو جاری کیا اور اس کے سرچشمہ ہدایت پر اترنے والوں کے لیے اس کے قوانین کو آسان کیا اور اس کے ارکان کو حریف کے مقابلے میں غلبہ و سرفرازی عطا کی۔ چنانچہ جو اس سے وابستہ ہوا اس کے لیے امن، جو اس میں داخل ہوا اس کے لیے صلح و آشتی، جو اس کی بات کرے اس کے لیے دلیل، جو اس کی مدد لے کے مقابلہ کرے اس کے لیے اسے گواہ قرار دیا، اور اس سے کسب ضیاء کرنے والوں کے لیے نور، سمجھنے بوجھنے اور سوچ بچار کرنے والے کے لیے فہم و دانش، غور کرنے والوں کے لیے روشن نشانی، ارادہ کرنے والے کے لیے بصیرت، نصیحت قبول کرنے والے کے لیے عبرت و تصدیق کرنے والے کے لیے نجات، بھروسہ کرنے والے کے لیے اطمینان، ہر چیز اسے سونپ دینے والے کے لیے راحت، صبر کرنے والے کے لیے صبر بنایا ہے۔ وہ تمام سیدھی راہوں میں زیادہ روشن اور تمام عقیدوں میں زیادہ واضح ہے۔ اس کے مینار بلند، راہیں درخشاں اور چراغ روشن ہیں۔ اس کا میدان باوقار اور مقصد غایت بلند ہے۔ اس کے میدان میں تیز رفتار گھوڑوں کا اجتماع ہے۔ اس کی طرف بڑھنا مطلوب و پسندیدہ ہے۔ اس کے شاہ سوار عزت والے اور اس کا راستہ اللہ اور رسول کی تصدیق ہے، اور اچھے اعمال راستے کے نشانات ہیں۔ دنیا گھڑ دوڑ کا میدان اور موت پہنچنے کی حد، اور قیامت گھوڑوں کے جمع ہونے کی جگہ اور جنت بڑھنے کا انعام ہے۔ اسی خطبے کا یہ جز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے، یہاں تک کہ آپ نے روشنی ڈھونڈنے والوں کے لیے شعلے بھڑکائے اور راستہ کھو کر سواری کے روکنے والے کے لیے نشانات روشن کیے۔ اے اللہ، وہ تیرے بھروسے کا امین اور قیامت کے دن تیرا گواہ ہے۔ وہ تیرا نبی و مرسل و رسول برحق ہے جو دنیا کے لیے نعمت و رحمت ہے۔ خدایا، تو نے اپنے عدل و انصاف سے ان کا حصہ عطا کر اور اپنے فضل سے انہیں دوہرے حسنات اجر میں عطا کر۔ اے اللہ، ان کی عمارت کو تمام معماروں کی عمارت پر فوقیت عطا کر اور اپنے پاس ان کی عزت و آبرو سے مہمانی کر، ان کے مرتبے کو بلندی و شرف بخش اور انہیں بلند درجہ دے اور رفعت و فضیلت عطا کر، اور ہمیں ان کی جماعت میں اس طرح محشور کر کہ نہ ہم ذلیل و خوار رسوا ہوں، نہ نادم و پریشان، نہ حق سے روگرداں ہوں، نہ عہد شکن، نہ گمراہ کن اور نہ فریب خوردہ۔ سید رضی کہتے ہیں کہ یہ کلام اگرچہ پہلے گزر چکا ہے مگر ہم نے پھر اعادہ کیا ہے چونکہ دونوں روایتوں کی لفظوں میں کچھ اختلاف ہے۔ اسی خطبے کا جزیہ ہے جس میں اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا، تم اپنے اللہ کے لطف و کرم کی بدولت ایسے مرتبے پر پہنچ گئے ہو کہ تمہاری کنیزیں بھی محترم سمجھی جانے لگی اور تمہارے ہمسایوں سے بھی اچھا برتاؤ کیا جانے لگا، اور وہ بھی تمہاری تعظیم کرنے لگے۔ جن پر تمہیں نہ کوئی فضیلت تھی نہ تمہارا کوئی ان پر احسان تھا، وہ لوگ بھی تم سے دہشت کھانے لگے، جنہیں تمہارے حملے کا کوئی اندیشہ نہ تھا اور نہ تمہارا ان پر تسلط تھا، مگر اس وقت تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کے عہد توڑے جا رہے ہیں اور تم غیظ میں نہیں آتے، حالانکہ اپنے آباء و اجداد کے قائم کردہ رسم و آئین کے توڑے جانے سے تمہاری رگ حمیت جنبش میں آ جاتی ہے، حالانکہ اب تک اللہ کے معاملات تمہارے ہی سامنے پیش ہوتے رہے اور تمہارے ہی ذریعے ان کا حل ہوتا رہا اور تمہاری ہی طرف سے ہر پھر کر آتے ہیں، لیکن تم نے اپنی جگہ ظالموں کے حوالے کر دی اور اپنی باغ دوڑ انہیں تھما دی اور اللہ کے معاملات انہیں سونپ دیے کہ وہ شہوتوں پر عمل پیرا اور نفسانی خواہشوں پر گامزن ہیں۔ خدا کی قسم، اگر وہ تمہیں ہر ستارے کے نیچے بکھیر دیں تو ابھی اللہ تمہیں اس دن ضرور جمع کرے گا جو ان کے لیے بہت برا دن ہوگا۔